میرے بہت ہی عزیز ساتھیوں، یا علی مدد، اب آپ کے سامنے 2 پیج کا ایک مقالہ پڑھا جا رہا ہے اور اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ یہ مقالہ باطنی نعمتوں سے متعلق ہے۔ یہ مقالہ ہے باطنی نعمتوں کا تذکرہ۔ واللہ یہ بہت ہی ضروری مقالہ ہے۔ باطنی نعمتوں میں تمام باطنی اسرار کا ذکر آتا ہے، اور اس تذکرے سے نہ عرش کی معرفت باہر ہے، نہ کرسی کا مشاہدہ باہر ہے، نہ اللہ کے پاک دیدار کا تذکرہ ان نعمتوں سے مستثنیٰ ہے۔ کوئی چیز اس مضمون سے باہر نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو ہم اہل باطن ہیں، یہ مضمون بے حد ضروری ہے۔ تاویل بھی اسی میں آ جاتی ہے، قرآن کا باطن بھی اسی میں آ جاتا ہے، بہشت کی ساری نعمتیں بھی اسی میں آ جاتی ہیں، اور جتنی نعمتوں کا قرآن پاک میں تذکرہ موجود ہے ان سب کا ذکر اس میں آ جاتا ہے۔ ابھی آپ کو ایک ایک سینٹنس کر کے پڑھا جائے گا، اور اس میں جن الفاظ کی، جن جملوں کی وضاحت کی ضرورت ہے وہ وضاحت کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان مقالہ باطنی نعمتوں کا تذکرہ۔ نقطہ نمبر 1، سورہ لقمان میں ارشاد ہے، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، اور اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، اور لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہے اور نہ ہدایت ہے اور نہ کوئی روشن کتاب ہے۔ آپ نے سن لیا اس آیہ کریمہ کے ترجمے کو۔ کیسی عظیم الشان آیت ہے کہ اس میں سب سے پہلے تسخیر کائنات کا ذکر ہے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ لوگ موجودہ حالت کو تسخیر کائنات سمجھتے ہیں۔ یہ سورج جو چمکتا ہے، یہ چاند جو رات کو نکلتا ہے، یہ ستارے جو رات کو نظر آتے ہیں، یہ موسموں کی تبدیلی، اور یہ سب کچھ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے تسخیر کائنات، کہ ہر چیز انسان کے کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ ابرباد و مہ و خورشید و فلک درکارن تا تو نانی بکف آری و بغفلت ناخوری۔ سعدی اپنے وقت میں استاد سخن تھے، انہوں نے بھی کہا کہ بادل، سورج، چاند، آسمان، یہ سب کام میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ تم ہاتھ میں ایک روٹی لاؤ گے تو اس کو شکر گزاری کے ساتھ کھا لینا اور غافل نہیں ہونا۔ ٹھیک تو انہوں نے اپنی رسائی کے مطابق بات کی، اور تسخیر کائنات بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تسخیر کائنات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسی ترقی ملنے والی ہے کہ آپ اس کائنات پر کمان کریں گے، حکم کریں گے، ساری کائنات آپ کے امر و فرمان کے مطابق کام کرنے لگے گی۔ اسی کو تسخیر کائنات کہا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا نام روحانی سلطنت ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ آپ خدا میں فنا ہو جائیں گے۔ جب خدا میں فنا ہو جائیں گے تو خدا ہو جائیں گے، اور جب خدا ہو جائیں گے تو ہر چیز آپ کے لیے اطاعت کرے گی۔ تو یہ بات ناممکن نہیں ہے۔ صوفیوں نے بھی اپنے طور سے کہا کہ انسان خدا میں فنا ہو سکتا ہے۔ حدیث قدسی میں بھی یہ بات آئی کہ اے ابن آدم تم میری اطاعت کرو، تاکہ میں تم کو خود میری طرح کا بناؤں گا،
اور امام نے فرمایا کہ خدا ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ اس حقیقت میں سب کی حقیقتوں کی گنجائش ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اس میں کوئی نیاپن نہیں ہے، اس میں کوئی جدت ممکن نہیں ہے، پہلے ہی سے ہم خدا کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح کی تسخیر کائنات کی بشارت ہے، اور پھر اسی معنی میں خدا نے تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں انسان کو پوٹینشلی عنایت کر دی ہے، اور خدا نے اپنا کام کر ہی ڈالا ہے، صرف یہ کہ ہم اپنی ذات میں آنکھ کو پیدا کریں اور اس کو دیکھیں اور اپنے آپ کو خدا میں پائیں۔ ایسا نہیں کہ ہم خدا سے واصل ہو جائے، ٹھیک ہے، تعلیمات میں سے یہ بھی ایک سمجھانے کی بات ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ مومن کی روحانی ترقی ہونے پر وہ اپنے آپ کو خدا میں پہلے ہی سے اور ہمیشہ سے پا سکتا ہے، خدا میں پا سکتا ہے۔ تو اسی طرح خدا نے ظاہری اور باطنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے، اور ان باطنی نعمتوں کے تذکرے سے کوئی باطنی نعمت باہر نہیں ہے، اور اس سے کوئی عظیم مضمون نہیں ہے، مگر ہاں یہی عظیم مضمون ریپیٹ ہے قرآن میں۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے کوئی عظیم مضمون نہیں ہے، لیکن یہی مضمون دوسری مثالوں میں ریپیٹ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ارشاد ہے کہ خدا کے بارے میں بحث کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے: علم، ہدایت، کتاب منیر۔ تو یہ کیا چیزیں ہوں گی؟ جس کسی کو خدا کے بارے میں کچھ کہنا ہے تو اس کے لیے 3 چیزوں میں سے تینوں کا ہونا لازمی ہے، نہیں تو ان میں سے ایک چیز کم سے کم ہو جائے۔ میرے نزدیک علم سے علم الیقین، کہ اس علم یقین کے ہونے سے کوئی شخص خدا کے بارے میں بات کر سکتا ہے، اجازت ہے۔ اور ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ چشم باطن کھل جائے اور عین الیقین کا مقام سامنے آئے، تو ہدایت سے یہ مراد ہے۔ اور کتاب منیر کا کیا مطلب ہے؟ کتاب منیر کا مطلب ہے حق الیقین کا مرتبہ، اور جب حق الیقین کا مرتبہ آتا ہے تو کوئی شخص خدا میں فنا ہو جاتا ہے۔ خدا میں فنا ہو جاتا ہے تو اس کی 2 حیثیتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک حیثیت وہاں سے واپس دنیا کی طرف لوٹ کر آتی ہے، ایک حیثیت جو ازلی ہے، جو قدیم ہے، اور وہ ہمیشہ خدا کے ساتھ ہے، وہ وہاں پر رہتی ہے، ٹھیک۔ تو اسی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اکرم کو جب معراج ہوئی تھی تو آن حضرت نے اپنے آپ کو خدا میں پایا تھا، خدا کا دیدار ہوا تھا، اپنے آپ کا دیدار ہوا تھا، دونوں باتیں۔ چونکہ وہ مونو ریئلٹی ہے تو اس لیے ہم 2 نہیں 10 20 ہزار باتیں کر سکتے ہیں کہ اس کی مختلف تعبیریں ہیں، کہ اس کی مختلف وضاحتیں ہیں۔ تو حضور اکرم نے مقام معراج پر اپنی حقیقت کو خدا میں پایا اور اپنے آپ کو مونو ریئلٹی کے ساتھ پایا، اور پھر خدا کا دیدار کیا، یا کہ بے الفاظ دیگر اپنے آپ کا دیدار کیا، امام کا دیدار کیا، اساس کا دیدار کیا، عقل کل کا دیدار کیا، قلم الہی کو دیکھا، وہی صورت قلم الہی بھی ہے، لوح محفوظ کو دیکھا، عرش کو دیکھا، کرسی کو دیکھا، تمام اسرار کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد ایک حیثیت کو، ایک حقیقت کو سائے کے طور پر دنیا میں لوٹ کر آنا تھا، بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے، ان کو علم دینے کے لیے، ان کو خوشخبری دینے کے لیے، ان کو آگاہ کرنے کے لیے۔ تو وہ آنائی سفلی کہنا چاہیے دنیا کی طرف لوٹ کر آئی۔ بالکل اسی طرح یہ پیغمبر کا بتایا ہوا راستہ ہر کسی کے لیے ہوتا ہے، جو بھی اعلی ہمتی سے کام کرے، جو بھی جان نثاری سے کام کرے، جو بھی قربان ہو جائے، فدا ہو جائے، جماعت کے لیے کام کرے، رات کو اٹھے، علم کا کام کرے، خدمت کرے، عبادت کرے، گریہ وزاری کرے،
تو کیونکہ اس حقیقت کی قیمت بہت زیادہ ہے، تو تب خدا ایسے انسان پر مہربان ہو سکتا ہے کہ اس انسان کو وہ حقیقت بتا سکتا ہے جو خدا کے ساتھ ہے اور خدا میں ہے۔ آپ کو میں ریفرنس کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ امام عالی مقام نے فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ ہم خدا میں رہتے ہیں، تو امام کی مرضی ہے کہ اپنے حوالے سے بات کرے یا کسی اور کے حوالے سے بات کریں۔ وہ کچھ حجاب سے بات کرنا چاہیں تو دوسروں کا حوالہ دے سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کبھی مولائی روم کا حوالہ دیتے ہیں، کبھی کسی اور بزرگ کا حوالہ دیتے ہیں، اور کبھی قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، اور کبھی حوالے کے بغیر بات کرتے ہیں۔ تو یہ مونو ریئلٹی کا کانسیپٹ جو امام نے دیا کسی کے حوالے کے بغیر ہے، کسی کا حوالہ نہیں ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ کسی کے حوالے سے نہیں ہے۔ ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیا، آیا مونو ریئلٹی کی اصطلاح قبلاً کسی ڈکشنری میں ہے؟ نہیں۔ مونو تو بہت سے الفاظ میں ہیں، یہ یونانی لفظ ہے، پھر انگریزی میں آیا، اور مونو اور ریئلٹی یہ کمپاؤنڈ نہیں ہے۔ تو پھر خدا کا یہ فرمانا کہ کوئی شخص خدا کے بارے میں بحث نہیں کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ جدل نہیں کر سکتا، اس کو جدل کہتے ہیں اصطلاح میں، بحث و مناظرہ کو۔ تو تین چیزوں کے بغیر، ایک تو ہے علم، اس میں علم الیقین کا ذکر ہے، ایک تو ہے ہدایت، یہ عین الیقین ہے، ایک تو ہے کتاب منیر، یہ عین الیقین کا مقام ہے، وہاں پر ایک کتاب ہے۔ قرآن میں بھی دوسری آیت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس کتاب کو کہتے ہیں کتابی مکنون، ہڈن بک، پوشیدہ کتاب۔ اور اس قرآن کا ایک وصف یہ ہے، ایک صفت یہ ہے کہ یہ ہڈن بک کے اندر ہڈن ہے قرآن۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ قرآن کے بعض اسرار، بعض بید اتنے پوشیدہ ہیں، اتنے بلند ہیں کہ وہ ہڈن بک میں ہیں، کتابی مکنون میں ہیں۔ تو یہ کتابی مکنون کتابی منیر ہے، درخشان اور تابان ہے، وہ ایک نور ہے، وہ ایک گوہر ہے، بے شمار نام ہیں اس کے، کہ وہ کتاب اپنے کثیر ناموں سے ایک ایک مثال کو پیش کرتی ہے، ایک ایک بیان کو، ایک ایک حقیقت کو پیش کرتی ہے۔ تو اس کا نام کتابی منیر ہے اور کتابی مکنون ہے۔ تو خدا کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے یہ سامان چاہیے۔ اب ہم نے ایک جملے کی وضاحت کی۔ اس پر حکمت ربانی تعلیم میں بسط عجز و انکسار سوچنے کی ضرورت ہے کہ تمام کائنات کی چیزیں در حقیقت ظاہر میں مسخر کی گئی ہے یا باطن میں۔ خداوند عالم کا یہ احسان و اکرام دنیا میں ہے یا آخرت میں یا دونوں میں؟ کیا یہ بہشت کی بہت بڑی سلطنت کا ذکر ہے؟ تو اوپر جو ذکر ہوا اس کی دوبارہ وضاحت ہے، توجہ دلائی گئی ہے کہ اس میں اگر سوچنا ہے تو ہم بہت ہی عاجزی سے سوچیں تو ہم کو کچھ ملے گا، اور فخر سے اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے سوچیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، محرومی نصیب ہوگی، مایوسی ہوگی، کیونکہ اللہ کی تائید اس صورت میں ہے کہ ہم اپنی ہستی کو مٹائیں۔ تو جب اپنی ہستی کو مٹائیں گے تو اس ہستی کی جگہ کو لینے کے لیے کوئی نیچرلی چیز آئے گی، کوئی روشنی آئے گی، کوئی روح آئے گی، اور اپنے ساتھ بیدون کو لے کے آئے گی، اور اپنی بوسیدہ ہستی کو، سڑی ہوئی ہستی کو لے کے بیٹھتے ہیں تو باہر سے بلندی سے کوئی تائید، کوئی نور، کوئی الہام، کوئی روشنی نہیں آئے گی۔ اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ تسخیر کائنات ظاہر میں ہے یا باطن میں ہے، دنیا میں ہے یا بہشت میں ہے، اور کس صورت میں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نے کہا کہ مومن کو اللہ میں فنا ہو جانا ہے
تو پھر یہ سلطنت، بہشت کی سلطنت ظاہر میں بھی ہوگی، باطن میں بھی ہوگی، دنیا میں بھی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی، کیونکہ بہشت کی تعریفات میں یہ کہا گیا ہے کہ بہشت کی وسعت کائنات کے برابر ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ بہشت آخرت میں محدود نہیں ہے، لیمیٹڈ نہیں ہے۔ بہشت دنیا اور آخرت دونوں پر محیط ہے۔ جس طرح خدا کی خدائی کو لیں آپ، کیا خدا کی خدائی صرف بہشت میں ہے یا ہر چیز پر اس کی خدائی ہے؟ خدا کی خدائی تو ہر چیز پر محیط ہے۔ بالکل اسی طرح جب خدا نے خود فرمایا کہ ظاہری اور باطنی تمام نعمتیں تمہارے لیے مسخر کی گئی ہیں، تو خدا وہ کام بتاتا ہے جس کو اس نے انجام دیا ہے، اور صرف ہمارے سامنے دیکھنے کا فرق ہے، چشم باطن کو پیدا کرنے کا فرق ہے۔ اور جب بھی ہم چشم باطن کو پیدا کریں گے تو خدا کا کام کیا ہوا ہمارے سامنے آئے گا۔ تو خدا کا کام اندن نہیں ہے، نہ کیا ہوا کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے لیے آیت ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اس کے دو معنی ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور خدا کا جو امر کن ہے اس پر عمل کیا گیا ہے، یا یہ کہ اور خدا کا جو کام ہے وہ کیا گیا ہے۔ امر کے دو معنی ہیں، امر کے معنی کام، امر کے معنی کلمہ کن۔ دونوں صورتوں میں خدا کا کام کیا گیا ہے، خدا کا امر عمل میں آ چکا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ فرق کیا ہے، اور چشم باطن کو پیدا کرنے کے لیے دیر ہے۔ جب بھی ہم چشم باطن کو پیدا کریں گے تو اسی حال میں فوراً ہی کائنات کو مسخر پائیں گے۔ یہ تسخیر کائنات کی مزید وضاحت ہے۔ نقطہ نمبر 2، مذکورہ آیات میں یہ سوال کیا تم لوگ نہیں دیکھتے اس غرض سے ہے کہ لوگ چشم معرفت کی ضرورت و اہمیت کو سمجھ لیں، جیسے الم ترى کیا تو نے نہیں دیکھا کا سوال قرآن میں 31 دفعہ آیا ہے، جس کا مقصد چشم باطن یعنی چشم بصیرت کی طرف توجہ دلانا ہے، تاکہ ہر ذی شعور مومن دل کی آنکھ حاصل کرنے کے لیے بیش از بیش سعی کرے اور علم و عمل کی تمام شرطوں کے ساتھ گریہوزاری اور مناجات کرتا رہے۔ یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور اس میں سے راز کو ظاہر کیا گیا ہے۔ قرآن میں کئی آیات ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا میں خدا فرماتا ہے الم ترى کیا تو نے نہیں دیکھا، یہ سوالیہ ہے۔ تو اس کو علماء نے اپنے انداز پہ یہ کہا کیا تو نے غور نہیں کیا؟ تو کیا غور کے لیے کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے کہ اس کے لیے خدا الم ترى کیا تو نے نہیں دیکھا کہتا ہے؟ عربی زبان میں الفاظ کی کوئی کمی ہے؟ نہیں، یہ الم ترى کیا تو نے نہیں دیکھا اس لیے ہے کہ ایک تو توجہ دلانے کے لیے ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نہیں تو ہماری عنائی علوی دیکھتی ہے، ہم نہیں تو کوئی نمائندہ دیکھتا ہے، کوئی پیغمبر کوئی ولی دیکھتا ہے، اور اس پیغمبر میں اور اس ولی میں ہماری ٹوٹلیٹی ہے، وہ ہمارا نمائندہ ہے۔ کیونکہ جب کہا جاتا ہے انسان تو اس میں سے ایک فرد بھی مراد ہے، ایک ٹوٹل بھی مراد ہے، ایک انسانی کامل بھی مراد ہے۔ تو انسان جب فرمایا جاتا ہے تو اس انسان میں سب سے پہلے پیغمبر کا ذکر ہے، امام کا ذکر ہے، کسی عارف کا ذکر ہے، ایک فرد کا ذکر ہے، اور عالمی انسانیت کا ذکر ہے۔ لہذا الم ترى یہ حقیقت کے بغیر نہیں ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اور اس کی ایک ایگزامپل ایک سورہ سے میں دینا چاہتا ہوں۔ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ خطاب پیغمبر سے ہے، اور تقریباً 50 سال یا کم و بیش اس
اصحاب فیل کے واقعے کے بعد حضور دنیا میں تشریف لائے تھے، لیکن میں سوال کرتا ہوں توجہ دلانے کے لیے اور بحث کرنے کے لیے کہ خدا نے یہ کیوں فرمایا کہ اصحاب فیل کا واقعہ حضور کی حیات میں پیش نہیں آیا تھا، یہ بہت ماضی کا قصہ تھا، لیکن خدا نے یہ کیوں فرمایا علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل؟ کیا اے رسول تو نے یا آپ نے یا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ حضور کے عالم شخصی میں وہ ابراہہ والا واقعہ پیش آیا تھا، کیونکہ روحانیت میں کچھ ایسی جامع مثالیں ہیں کہ وہ مثالیں تاریخ کے واقعات کو کور کرتی ہیں۔ کچھ برسنے کی بھی بات ہے، روحانیت میں پتھر برستے ہیں، تو ایسی مثالوں سے تمام واقعات کور ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگرچہ یہ واقعہ حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا ہے، لیکن روحانیت میں اور تعویل میں اور روحانی مثال میں حضور کے سامنے، تو حضور کو تعویلاً یہ بتانا چاہتا ہے خدا، تاکہ لوگ آیات کے باطن کی طرف متوجہ ہو جائے۔ بالکل اسی طرح علم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یہ پیغمبر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کسی عارف کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کسی ولی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور ایسے افراد اور حضرات عام لوگوں کے نمائندے ہیں۔ تو اس لیے علم ترى اور علم تراؤ، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا، اس میں وجہ ہے، تو یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ انسان کی حالت بدل جائے گی، قرآن نہیں بدلے گا۔ کل کو ایسا زمانہ آئے کہ سب لوگ روحانی ہی روحانی ہو جائیں، اس وقت قرآن موجود ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قرآن موجود ہوگا، اس وقت آپ سب دیکھیں گے خدا کی نعمتوں کو۔ اس وقت کہا جائے علم تراؤ، کیا تم نے نہیں دیکھا، تو یہ دیکھنے کی بات ہوگی۔ یہ بھی ہے کہ قرآن دور رس معنی اور حکمت رکھتا ہے، مستقبلی بعید، دور کے مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا مطلب بھی قرآن میں موجود ہے۔ یہ نقطہ نمبر 3، کائنات کا مسخر ہو جانا انتہائی عظیم نعمت ہے، لہٰذا یہ مرتبہ فنا فی اللہ کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ فنا خوشی سے بھی ہے اور زبردستی سے بھی۔ ماضی میں جو لوگ جسمانی زندگی ہی میں مر کر زندہ ہو چکے تھے، وہ علم و معرفت کے اعتبار سے کتنے ضروری تھے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو فنا فی اللہ کے بغیر تسخیر کائنات کا مشاہدہ اور اس کی نعمتیں حاصل نہیں ہو سکتی ہیں، اور دوسری بات توجہ دلائی گئی ہے کہ ماضی میں جو لوگ جیتے جی مر کر زندہ ہو گئے تھے، وہ معلومات کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے کتنے ضروری تھے، اور توجہ دلائی گئی ہے کہ کاش ہمارے زمانے میں بھی کوئی ایسا شخص ہوتا تو کتنا فائدہ ہوتا۔ دیہاتوں میں یہ کہا جاتا تھا، جب آخرت کی کوئی بات ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ کون وہاں جا کر آیا ہے، یہ جاہلوں کی کہاوت تھی۔ ہمارے علاقے میں یہ بات مشہور تھی، جب بھی کوئی مذہبی شخص کوئی نصیحت کرتا اور کوئی بات آخرت کی کرتا تو کوئی انکار کرنے والا یا انکار کرنے والے اس کا جواب یوں دیتے کہ کون وہاں جا کر آیا ہے، کس نے دیکھا ہے آخرت کو۔ اب پتہ چلا کہ یہ بات کتنی غلط تھی اور کس قدر جاہلیت پر مبنی تھی۔ خدا جو فرماتا ہے اس کے مقابلے میں کیا کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ وہ جا کر آخرت میں دیکھ کر وہ آتا تو ہم اس شخص سے کو زیادہ باور کرتے؟
اور رسول جو کہتا ہے کیا اس میں کوئی کمی ہے؟ کسی دوسرے گواہ کی ضرورت ہے؟ ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ اس کو آخرت میں جا کر دیکھ کر آنا چاہیے؟ امام جو کچھ فرماتا ہے اس میں کس صداقت کی کمی ہے، کس حقیقت کی کمی ہے؟ اور پھر امام کے بعد بھی اسلام میں، اسماعیلی مذہب میں کیا ایسے افراد نہیں ہیں کہ جنہوں نے آخرت کو دیکھا، بہشت کو دیکھا؟ اور اگر بہشت کا دیکھنا ممکن نہیں ہے تو آپ سورہ محمد میں جا کر دیکھیں، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتُ الَّتِي عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اللہ ان لوگوں کو، روحانی شہیدوں کو اس بہشت میں داخل کرے گا کہ جس کا تعارف ان کی زندگی میں کرایا گیا ہے۔ یا اس میں بہشت کی معرفت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ باتوں سے معرفت نہیں ہوتی ہے، یہ معرفت مشاہدے کا نتیجہ ہے۔ جس طرح دنیا میں آپ جب تک کسی شخص کو نہیں دیکھتے ہیں آپ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ اس شخص کو آپ پہچانتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سنا ہے اس شخص کے بارے میں، نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو پہچانتا ہوں جب تک کہ آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے۔ تو معرفت مشاہدے کا نتیجہ ہے، دیکھنے کا ثمرہ ہے۔ اور اگر کسی چیز کو، یہاں حقیقت کو، بہشت کو، خدا کو دیکھنا ممکن نہیں ہوتا تو پھر قرآن نے یہ طنز کیوں کیا؟ یہ کن چیزوں کے دیکھنے کی نسبت سے ہے اور کن چیزوں کے نہ دیکھنے کی نسبت سے ہے؟ ضرور چشم باطن ہے، چشم بصیرت ہے، اور علم الیقین سے یہ معرفت شروع ہوتی ہے، عین الیقین ہے، حق الیقین ہے۔ تو اس لیے یہ توجہ دلانے کے لیے کہا گیا ہے کہ کاش کوئی ایسا شخص ہوتا جو مر کر زندہ ہو چکا ہو تو ہم اس سے رجوع کرتے، اس سے عجیب غریب باتیں پوچھتے، اس سے عجیب غریب سوالات کرتے۔ جی آگے۔ وہ علم و معرفت کے اعتبار سے کتنے ضروری تھے۔ حق بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کو معرفت کی بے حد مفید باتیں بتا سکتے تھے۔ کاش ایسے لوگوں سے آپ کی اور ہماری ملاقات ہو سکتی، یا ان کی اصل یعنی اوریجنل باتیں ہم تک آئی ہوتی، لیکن ہم مایوسی کا شکار کیوں ہو جائیں جبکہ اسلام میں نا امیدی ممنوع ہے، کیونکہ اس زندہ اور پاک مذہب میں نہ صرف کل یعنی آخرت کی اعلیٰ امیدیں ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ آج دنیا میں بھی بہشت کی علمی و عرفانی نعمتیں اور روحانیت کی عملی بشارتیں موجود و مہیا ہیں۔ یہ توجہ دلانے کی بات تھی، ایسے افراد ہو سکتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ اب جو کتاب بن رہی ہے اس کا نام رکھیں روحانی تجربات۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، روحانی تجربات اس کتاب کا نام ہوگا، لیکن ہم دیباچے میں انشاءاللہ لکھیں گے کہ روحانی تجربات کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روحانی تجربات اس کتاب میں محدود ہیں۔ اب وقت آ چکا، ہر کام کے لیے وقت ہوتا ہے۔ کچھ کام کیے بغیر ہم یہ بات کرتے تو لوگ کیا سمجھتے اور اپنے عزیزان کیا توقع رکھتے ہیں؟ ہم نے کام کیا، یہ بات سچ ہے۔ جب ہم اس نام کو کتاب کے لیے استعمال کریں گے تو لوگ چونک اٹھیں گے، ان کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال کرے، بتاؤ آپ کا روحانی تجربہ کیا ہے؟ بتاؤ آپ کا روحانی تجربہ کیا ہے؟ بتاؤ کہ روح کیا ہے؟ بتاؤ کہ اللہ کا دیدار دنیا میں ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ یہ تصور اتنا مشکل ہے کہ دنیا کے بیشتر علماء ایک طرف ہو گئے۔ کچھ علماء نے تو کہا کہ اللہ کا دیدار ناممکن، کیونکہ وہ کوئی مجسم نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ بھی مثال ہے، بھی چون ہے۔ اور دوسری بڑی تعداد علماء کی ایسی ہے کہ اس نے کہا آخرت میں دیدار کا امکان ہے۔ عجیب بات ہے، کیا پیغمبر کی ذات میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟
اچھے عمل کا نمونہ نہیں ہے، یہ قرآن خود ہی بتاتا ہے کہ پیغمبر کا عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ کا مطلب بہترین نمونہ۔ تو پیغمبر اکرم نے معراج پر خدا کا دیدار کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے جبرائیل کو دیکھا تھا۔ عجیب بات ہے، جبرائیل حضور کی ذات سے بڑھ کر نہیں ہے۔ واقعی معراج نے خود بتایا کہ حضور کے مقابلے میں جبرائیل کی حیثیت بہت کم ہے۔ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ جبرائیل جاتے جاتے ایک مقام پر رک گئے۔ حضور نے پوچھا کہ بھائی جبرائیل چلو، کہا کہ اگر یکسری موی برتر پرم فروغی تجلا بسوزت پرم، ایک بال برابر بھی اگر اس مقام سے اوپر اڑوں، پرواز کروں، تو اللہ کے نور کی تجلی میرے پروں کو جلا ڈالے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ جبرائیل کا درجہ حضور سے بہت ہی کم تھا۔ دوسری دلیل یہ کہ جبرائیل حضور کی صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت کا نام، جس طرح بعض صوفیوں نے اس کو کلیئر کیا، قوت جبرائیلیہ، قوت میکائیلیہ، قوت اسرافیلیہ، قوت اسرائیلیہ، یہ قوتیں ہیں، یہ صلاحیتیں ہیں انسان کے اندر کی۔ تو جہاں یہ ذکر کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں آیت کا کہ جبرائیل کو پیغمبر نے دیکھا تھا، وہ درست نہیں ہے۔ حضور نے خدا کو دیکھا تھا، خدا کی تعریف ہے، خدا کی تجلی ہے، افقی اعلیٰ میں دیکھا تھا۔ میں آپ کو افق کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر میں افق اس کو کہتے ہیں جہاں آسمان زمین کے کنارے ملے نظر آتے ہیں۔ پھر باطن میں دو افق ہیں، ایک افقی اعلیٰ ہے، ایک افقی ادنا ہے۔ افقی ادنا یہ ہے کہ جہاں روحانیت اور جسمانیت کا سنگم ہے، وہ افقی ادنا ہے، اس میں لطیف جسم میں دیدار ہوتا ہے۔ اور افقی اعلیٰ وہ ہے جہاں مکان اور لامکان کا سنگم ہے۔ جب قرآن میں ایک لفظ آپ کے سامنے آیا اعلیٰ کہا تو اس کا ادنا بھی ہوتا ہے۔ تو ادنا کا مطلب جسم لطیف میں ظہور ہوا تھا، اور پھر مکان اور لامکان کی سرحد پر بھی دیدار ہوا تھا، اس کو افقی اعلیٰ کہا گیا۔ تو قرآن میں بہت ہی باریک اشارے ہوتے ہیں۔ اس افقی اعلیٰ پر جبرائیل کا نہیں، خدا کا دیدار ہوا تھا۔ چاہے خدا نفس کلی کو مانے، عقل کلی کو مانے، یا خدا نظرت کی اپنی حقیقت، یا خدا کا مظہر، لیکن وہ خدا، ہر حالت میں خدا کا دیدار تھا۔ تو دیکھا آپ نے علماء کے درمیان کتنا بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، اور کتنا مشکل کام ہے دیدار کے بارے میں کچھ کہنا۔ ایک اور روشن دلیل یہ ہے کہ خدا نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری نمائندگی دینے کی بات ہے کہ خدا نے حضرت آدم کو پوری نمائندگی دے دی، اپنی صورت بھی، اپنی عادت بھی، اپنے اوصاف بھی، اپنے کمالات بھی، اور سب کچھ۔ کیونکہ یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ خدا ایک شخص کو جو اندر سے کچھ بھی نہیں ہے، اوپر سے رحمانی صورت کا خول چڑھائے اور وہ اندر سے کچھ بھی نہیں ہو۔ یہ تو کوئی انسان بھی پسند نہیں کرے گا، یہ تو جعلیت ہو گئی، حقیقت نہیں ہوئی۔ رحمانی صورت کے ساتھ اس کو ہونا چاہیے کہ جو خداوندی اوصاف کے ساتھ ہے۔ کیا حدیث میں یہ نہیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ، تم اللہ کے اخلاق سے آراستہ ہو جاؤ، اس کی تو اجازت ہے۔ اور اس عمل میں پیغمبر سب سے پہلے کامیاب ہو گئے، امام اور کاملین کامیاب ہوتے ہیں اور خدا کے اخلاق کو اپناتے ہیں۔ تو کون سے خدا کی زیادہ تعریف ہوگی؟ ایک خدا وہ
جو اپنی مخلوق کو محدود رکھتا ہے اور اپنے پاس سے قریب نہیں آنے دیتا ہے اور ان کو ہمیشہ کے لیے غریب رکھتا ہے، مفلس رکھتا ہے، کچھ عطا نہیں کرتا ہے۔ دوسرا وہ خدا جو اتنا مہربان ہے، ایسا مہربان ہے، اس قدر بھی نوازتا ہے کہ اپنی مخلوق کو بادشاہ بناتا ہے اور خود ایسا بناتا ہے۔ تو آپ کو ان دو تصورات میں سے کون سا تصور اچھا لگتا ہے؟ یہ مثالیں قرآن میں ہے، خدا کی بہت بڑی نوازشات ہیں، بہت نوازشات ہیں۔ لہذا باطنی نعمتیں ہیں اور دنیا میں علم کا سرچشمہ ہے، ذریعہ ہے، امام کے حضور سے بہت کچھ بندوبست ہے اور کوئی مایوسی نہیں اسلام میں، مایوسی نہیں۔ یہ ہر چیز کے لیے کہا گیا، ایسا نہیں کہ بعض چیزیں اس قانون سے مستثنی ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بڑی بڑی چیزوں کی بات کریں آپ، خدا تک رسا ہو جانے کی بات کریں آپ، اس میں مایوسی نہیں ہے، علم کے پانے میں مایوسی نہیں ہے، روحانی ترقی میں مایوسی نہیں ہے، خدا کے دیدار میں مایوسی نہیں ہے، کوئی مایوسی نہیں ہے، بالکل منع ہے مایوسی۔ تو اس مایوسی کے خلاف کیا ہے؟ اس کے سامنے کیا ہے؟ امید ہے، امید ہے، یقین ہے، توقع ہے۔ نقطہ نمبر 4، آپ نے ترجمہ آیہ شریفہ 31/20 میں خوب غور سے دیکھا ہوگا کہ ظاہری نعمتوں کے ساتھ ساتھ باطنی نعمتیں بھی مکمل اور تیار ہیں، لیکن یہ سوال سامنے آتا ہے کہ باطنی نعمتیں کیا ہیں؟ آیا یہ قرآن حکیم ہی کی باطنی نعمتیں ہیں؟ کیا اس سے علم باطن مراد ہے؟ کیا یہ باطنی ہدایت اور تعویل ہے؟ کیا روحانیت اور علم لدنی کی بات ہے؟ تائید، دیدار، معرفت، حکمت، نور، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، فنا فی اللہ، بقا باللہ، چشم بصیرت، وہ تمام نعمتیں جن کا ذکر سورہ رحمان میں ہے، وہ ساری نعمتیں جن کا تذکرہ تمام قرآن میں ہے، آیا یہ سب چیزیں باطنی نعمتوں میں سے نہیں ہیں؟ اگر جواب یہ ملتا ہے کہ بے شک قرآن اور اسلام میں باطنی نعمتیں بھری پڑی ہیں، تو آئیے ہم ہادی برحق سے رجوع کریں تاکہ وہ ہماری رہنمائی اور مدد فرمائے، تاکہ ہم قرآن اور اسلام کی کوئی چھوٹی سی خدمت کر سکیں۔ یہ سٹائل ایک مخصوص سٹائل ہے جس کو ہم کہیں گے جواب در سوال، سوال ہی میں جواب، ایسا سوال کرنا کہ اسی سوال کے اندر جواب آ جائے اور لوگ سمجھیں، اس کو ہم کہیں گے جواب در سوال۔ تو یہ جواب در سوال کے انداز پر ہے، اس میں وضاحت کی چندان ضرورت نہیں ہے، سوال کے ساتھ ساتھ مطلب ظاہر کیا گیا ہے، اس لیے یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جواب در سوال یعنی ایسا سوال کہ اس کے جواب کے لیے ضرورت نہ ہو، وہی سوال خود جواب ہو، یہ سٹائل ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ سٹائل پہلے سے ہے، لیکن اس کا کوئی نام، کوئی اصطلاح شاید میں نے نہیں دیکھی۔ نقطہ نمبر 5، اللہ جل جلالہ کی چیزیں عقل و جان کی اعلیٰ خوبیوں سے آراستہ و پیراستہ ہیں، لہٰذا کوئی بے جان سڑک خدا تک نہیں جا سکتی ہے، بلکہ راہ خدا یعنی صراط مستقیم ہادی زمان ہی ہے۔ اسی کی معرفت اور اطاعت کی غرض سے یہ آسمانی مقدس دعا سکھائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم کو راہ راست پر چلا، ان لوگوں کی راہ جنہیں تو نے اپنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ کی بے بدل اور اٹل سنت کے مطابق ہمیشہ دنیا میں روحانی ہدایت کا مرکز نور منزل کی صورت میں قائم ہے، جس کی پیروی کرنے والے درجہ بدرجہ حدود دین ہو گئے۔ یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ پورشن ہے
بہت ہی ضروری ہے. اس میں سے ایک چھوٹے جملے کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، وہ یہ کہ خدا کی چیزیں ہمیشہ عقل و جان کی خوبیوں سے آراستہ ہوتی ہیں. خدا کے وہاں کوئی بی جان چیز نہیں ہے. جب کہا جاتا ہے قلم تو اس سے ایک فرشتہ مراد ہے، ایک نور مراد ہے. جب کہا جاتا ہے لوح تو وہ ایک فرشتہ مراد ہے. جب کہا جاتا ہے عرش تو وہ ایک فرشتہ مراد ہے، کیونکہ خدا ایسے تخت کو پسند نہیں فرماتا جو دنیا کے بادشاہوں کے وہاں ہوتا ہے. وہ بی جان ہوتا ہے، چاہے زر کا ہو، چاندی کا ہو، سونے کا ہو، جواہرات کا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن خدا بی جان اور بی عقل چیزوں کو اپنے سے دور رکھتا ہے. خدا کا قرب عقل و جان کی بنیاد پر ہے، اور جو سب سے شریف ترین کامل ترین عقل ہوگی اسی کو خدا اپنے قریب میں رکھے گا، اور اسی کے مطابق درجات ہیں. تو دیکھیں ظاہر میں خدا نے بی جان چیزوں کو، جن کو آپ جمادات کہتے ہیں، بہت نیچے بہت دور رکھا ہے، اور ایک چھوٹی سی روح کے ہونے کی وجہ سے نباتات کو جمادات کے اوپر رکھا ہے، اور حرکت والی روح ہونے کی وجہ سے حیوانات کو نباتات پر بادشاہ بنایا ہے، اور ایک عقل جزوی رکھنے کی بنا پر انسانوں کو حیوانات کے اوپر بادشاہ بنایا ہے. اور دنیا میں جن کے پاس دنیوی عقل ہے وہ جو ہیں یعنی کم عقل والوں پر بادشاہ ہوتے ہیں، اور اگر کسی کے پاس دینی عقل ہے تو وہ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس طرح کرتے کرتے تو خدا کی جو چیزیں ہیں وہ بی جان ہرگز نہیں ہیں. یہی تو مسئلہ ہے لوگوں کے لیے. جب عرش و کرسی کا ذکر لوگوں کو ملتا ہے تو وہ ایک ایسے عرش کا تصور کرتے ہیں کہ وہ مادی خوبیوں سے بھرپور ہے، جواہرات کا ہے، یاقوت کا ہے، زمرد کا ہے، اور اسی طرح لوح و قلم وغیرہ کو جسمانی خوبیوں سے آراستہ سمجھتے ہیں. حالانکہ خدا کے نزدیک سب سے افضل شیء عقل ہے اور جان ہے. لہذا خدا کے وہاں جن چیزوں کو عزت ملی ہے وہ کاملین ہے. تو پھر سبیلی جو خدا کہتا ہے، یا سبیل اللہ جو کہا جاتا ہے، خدا کا راستہ، تو یہ دنیا کی کوئی سڑک نہیں ہے، دنیا کا کوئی راستہ نہیں ہے. وہ ہادی برحق خود ہے، خود ہدایت ہے، خود ہادی ہے، خود راستہ ہے. اب اس وضاحت کے بعد آئیے سورۃ الفاتحہ کی طرف جاتے ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم میں جو دعا سکھائی گئی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس میں ہادی برحق کے اشارے کے بغیر براہ راست خدا سے ہدایت مانگی گئی ہے، جبکہ خدا نے خود ہدایت کے نظام کے لیے ہادی کو بنایا ہے؟ آپ بتائیے کہ اس آیت میں، اس دعا میں امام کا ہادی کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ اور ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں غیر شعوری طور پر، اے خدا ہم کو ہادی برحق کی معرفت سکھا، کیونکہ مقصود چلنا ہے، آگے جانا ہے، تو اس کے لیے خدا نے جو قانون بنایا ہے وہی بات آئے گی. پھر خدا خود ہی ایک قانون کو بنا کر دیتا ہے، پھر خود ہی اس پر عمل نہیں کر کے پھر دوسرے راستے سے لوگوں کو چلاتا ہے. یہ کیسے خدائی ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس میں ہادی برحق کی معرفت کا ذکر ہے کہ امام کی شناخت کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں، لیکن شرائط نہیں ہیں، ان کے پاس شرائط کی تکمیل نہیں ہے، اس لیے یہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اچھا، جب قرآن نازل ہوا، جب رسول دنیا میں تشریف رکھتے تھے تو اس میں کس ہدایت کی کمی تھی؟ ہدایت کی کوئی کمی نہیں تھی، اور سمجھنے کی جو ذمہ داری تھی وہ لوگوں پر تھی، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کی. تبھی تو یہ اختلافات ہو گئے، تبھی تو ہادی برحق سے لوگ الگ ہو گئے. کہ اگر شرائط کو بجا لاتے، سیاست کو درمیان میں نہیں لاتے، اور پیغمبر کی ہر حدیث کو غور سے سنتے، اور علی کی تعریف کو قبول کرتے، اور دل میں وسوسے نہ لاتے، تو پھر
ہادی برحق کی شناخت ہوتی. کچھ لوگوں پر بھی ہے، کچھ خدا کو بھی کرنا ہے، کچھ پیغمبر کو بھی کرنا ہے. اور اگر سارے کام خدا نے کرنے ہیں تو پھر انسان کے اندر یہ اختیار کا مسئلہ کیوں ہے؟ اختیار کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ جب اختیار کو ہم تسلیم کرتے ہیں تو اس اختیار کے تحت کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہو جاتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو نہ نبھانے کی صورت میں بس مسئلہ الجھ کر رہتا ہے. یقیناً اہدنا الصراط المستقیم میں یہ دعا ہے کہ ہادی برحق کی شناخت ہم کو ہو. وہی راہ راست ہے، وہی سبیل خدا ہے، وہی صراط مستقیم ہے. اللہ کی بے بدل اور اٹل سنت کے مطابق ہمیشہ دنیا میں روحانی ہدایت کا مرکز نور منزل کی صورت میں قائم ہے، جس کی پیروی کرنے والے درجہ بدرجہ حدود دین ہو گئے، جیسے زمانہ آدم سے اس طرف کے ناطقان، اساسان، امامان اور حجتان، جن پر اللہ نے بہت بڑا انعام فرمایا ہے. پس اہل ایمان میں سے جو اشخاص حقیقی معنوں میں اطاعت کریں گے وہ بھی روحانیت میں ان حضرات کے ساتھ ہو جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین. قرآن میں سنت الہی کا مضمون آیا ہے، اور خداوند تاکید سے فرماتا ہے کہ میری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. لا تبدیل لسنت اللہ. اچھا، تو میرا سوال ہے کہ خدا کی سنت میں جو تبدیلی نہیں ہوتی ہے یہ فروعات میں ہے یا اصولات میں ہے یا ہر چیز میں ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ فروعات کیا ہیں اور اصولات کیا ہیں. بنیادی چیزیں اصولات ہیں. اصل کی جمع اصول یا جڑ کو کہتے ہیں. جن چیزوں کو جڑوں کی حیثیت حاصل ہے وہ اصولات ہے، اور جو چیزیں شاخوں کی طرح ہے ان کو فروعات کہتے ہیں. ایک درخت جہاں اگتا ہے وہاں اگتا ہے، پھر دوسری جگہ نہیں ٹلتا ہے، اسی جگہ پہ ہے. لیکن کوئی شاخ اس طرف اس طرف جو ہے وہ پھیلتی ہے. کسی شاخ کو آپ کاٹیں تو دوسری شاخ پیدا ہوتی ہے. درخت چھوٹے سے بڑا ضرور ہوتا ہے اور تنا بھی بڑھتا ہے، لیکن جگہ کی تبدیلی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک پودے کو یہاں لگاتے ہیں تو 2 دن بعد وہ پودا جو ہے یہاں سے ادھر چھلانگ مارے اور ادھر پیدا ہو جائے. ایسا نہیں ہے. تو خدا کی جو سنت ہے وہ بنیادی چیزوں میں ہے، اور جو ہدایت کا نظام ہے وہ بنیادی چیزوں میں سے ہے. تو خدا ہمیشہ ہادی کو مقرر کرتا رہا، کبھی پیغمبر کی صورت میں، کبھی امام کی شکل میں. اور لوگوں کے لیے بنیادی ضرورت جو ہے وہ ہدایت ہے. یہ بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، اور اوپر کی چیزیں بدلتی رہی ہیں. طریقی، عبادت، زکوٰۃ، حج وغیرہ زمانہ آدم سے لے کر رسومات، اس میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں. کہنا یہ ہے کہ دین کے جو امور ہے، دین کے جو کام ہے وہ 2 حصوں میں ہیں. کچھ اٹل اور بے بدل ہیں، کچھ میں ترمیم اور تبدیلی کی گنجائش ہے. جن چیزوں میں تبدیلی کی گنجائش ہے وہ تو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور جن چیزوں میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے تو وہ سنت الہی کے تحت ہے. لہذا اس سنت الہی کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ سورج ہمیشہ ہے، چاند ہمیشہ ہے، پانی ہمیشہ ہے، ہوا ہمیشہ ہے، مٹی ہمیشہ ہے، اور انسان کے اندر جو بنیادی چیزیں وہ ہمیشہ ہے. انسان میں عقل ہمیشہ ہے تب وہ انسان ہے، انسان میں روح ہمیشہ ہے تب وہ انسان ہے. روح نہ ہو تو وہ مر جاتا ہے، عقل نہ ہو تو دیوانہ ہو جاتا ہے. ایک بار ایک چھوٹے بچے پر بھی نظر ڈالیں جب کہ اس میں عقل آنے والی ہے لیکن ابھی نہیں آئی ہے. ایک بار ایک دیوانے پر بھی نظر ڈالیں کہ اس میں عقل تھی یا بنیاد ہی سے نہیں تھی تو وہ دیوانہ کہلاتا ہے. یہ اشارہ ہے اس صورتحال کی طرف کہ اگر دین میں ہدایت کا نظام نہ ہو تو وہ دین، وہ مذہب دیوانے کی طرح ہوگا. دنیا میں حق دین کو چھوڑ کر جو دوسرا ادیان ہے وہ دیوانوں کی طرح ہے، کہ کبھی یہ بات ہے تو کبھی وہ بات ہے، تو کبھی کچھ ہے تو کبھی کچھ ہے. تو سنت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ہادیان برحق ہیں اور نور منزل. دیکھیں ایک بات مزید اور طلب ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور
کتاب مبین، کیا یہ صرف عیسائیوں کے زمانے کی بات ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کے زمانے کی بات ہے؟ یا نور منزل ہمیشہ سے ہے؟ تو کیا آدم نور منزل نہیں تھا؟ فرستادہ نور، وہ نور جو نازل کیا گیا ہے۔ اس آیت میں یوں لگتا ہے جیسے کہ ایک نیا نظام ہے، نیا نظام نہیں ہے۔ سنت الہی میں سے زمین پر اللہ کا نور ہونا ہے، ہمیشہ ہونا ہے۔ شخصیت بدلتی رہے گی، نور بدلتا نہیں رہے گا، اور نور کی کیفیت، اس کا کام، اس کی ذمہ داری ایک جیسی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔